السلام علیکم من کی دنیا کے ساتھیوں، پلیز میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے. جزاک اللہ خیرہ. اچھا جی، وضو کی جو 7ویں حکمت ہے، جو وزڈم ہے اس کے پیچھے، وہ ملائکہ کا قرب ہے. طہارت کی وجہ سے انسان کو فرشتوں کے ساتھ قرب نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پاک مخلوق ہے اور طہارت کو پسند کرتے ہیں. اور اس کا مجھے تجربہ اس لیے بھی ہے کہ میں روحانیت کی چیزوں سے واقف اور ان میں انوالو رہتا ہوں. تو یہ جو روحانی مخلوق ہے یہ طہارت کو بہت پسند کرتی ہے اور خوشبو کو بہت پسند کرتی ہے. تو وضو کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب وہ عبادت کی نیت سے شرف باریابی حاصل کرتا ہے تو شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں اور ملائکہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو وضو کی یہ حکمت بھی بہت پیاری ہے، بلکہ ساری حکمتیں پیاری ہیں. اور اس کی جو 8ویں حکمت ہے کہ ہر عبادت کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نماز کی کنجی وضو ہے. تو یہ وہ شاعر الہی ہیں جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یعنی وضو کا کسی امر میں شامل ہونا اٹ سیلف ایک قیمتی بات ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے. تو جس کام کو کرنے کے بارے میں کہا جائے وہ ویسی عظیم الشان چیز ہوتی ہے، عظیم الشان شاعر اللہ میں سے ہے. تو اس کی یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا حکم اس میں ہے. وضو کے اختتام پہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں اور 7 آرگنز کو دھونے کے بعد 7 قسم کے گناہوں کو ترک کرنے کی طرف کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ظاہر و باطن کی صفائی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد توبہ کو زبان پہ لاتے ہیں، جو رحمت الہی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ہی مناسب اور مکمل دعا ہے. کیونکہ جب انسان کا ظاہر پانی سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کا دل بھی اسی طرح پاک و صاف ہو جائے، اور اس لیے پاک صاف ہو جائے کہ دل میں صرف اللہ رہتا ہے اور اللہ کو رہنا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں رہ سکتا. اور اسی لیے پھر اس کے آگے دست سوال پھیلایا جاتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یعنی اے اللہ مجھے تائبین، توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور پاکیزہ دلوں کے گروہ میں شامل کر دیں. اور صاف رہنے کے بعد یہ بہت ہی مناسب اور مکمل دعا ہے.